بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نور ایمان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ کریم شیاطین سے حفاظت فرماتے. اور کفر ایسی مصیبت ہے، ایمان کا نہ ہونا اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کریم انسان کو شیطانوں کے حوالے کر دیتا. وہ زندگی بھر اس سے کھیلتے رہتے ہیں، اسے گناہوں میں دھکیلتے رہتے ہیں، اور ہر گناہ کا رد عمل دل کی پریشانی کی صورت میں اس پہ وارد ہوتا رہتا ہے، اور اس کی یہ دنیا بھی جہنم نما بن جاتی ہے. سو فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. تعزهم عزا، وہ انہیں مزید گمراہی پر، مزید گناہ پر ابھارتے رہتے. اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. یعنی کفر کی یہی مصیبت ایک کافی ہے کہ آخرت کا مدار بھی اس چند روزہ زندگی پر ہے. نور ایمان سے اللہ کریم بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور نیکی کا صلہ اس دنیا میں بھی سکون قلب، اطمینان اور آرام سے بسر ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے. کفر ایسی مصیبت ہے کہ کافروں پر شیطانوں کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور مزید برائی پر ابھارتے رہتے ہیں. لہذا فلا تعجل علیہم، فرمایا جلدی کی ضرورت نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس نے یہ غلطی کی ہے، ابھی یہ اسی وقت تباہ ہو جائے. فرمایا ایسا نہیں ہے. انسان کے پاس پہلے ہی بڑی محدود سی مدت ہے، اس کے پاس پہلے ہی گنتی کے دن ہیں. کہاں تک جائے گا؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس پر ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے. اگر اس چند روزہ زندگی میں یہ ابدی زندگی کو تباہ کر رہا تو اس سے بڑی اور سزا کیا ہو. لہذا جلدی کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً
انما نعد لهم عدا، ہم نے دن شمار کر رکھے، ہر بندے کی زندگی کے لمحات گنتی کے ہیں اور عند اللہ شمار ہیں، کوئی اپنی زندگی سے ایک لمحہ زیادہ نہیں جیتا، اسی طرح کوئی ایک لمحہ پہلے بھی نہیں مرتا، جتنی اس کو فرصت ملی ہے، مہلت ملی ہے، وہ تو اللہ کریم نے مہلت دی ہے اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب انسان شکر کا، اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ناشکری کا، نافرمانی کا، تو اس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ دونوں میں سے کون سا راستہ چنتا ہے۔ اگر اطاعت کا راستہ چنتا ہے تو اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، مزید نیکی پہ توفیق ہوتی ہے۔ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کریم اس کی حفاظت نہیں فرماتے، اسے شیطانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اسے مزید گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا انسان کو، ہر فرد کو اپنا حال دیکھنا چاہیے اور اپنے حال سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر مجھے نیکی کی توفیق ہے اور مزید نیکی کی طرف جا رہا ہوں اور سکون حاصل ہے، اطمینان قلب حاصل ہے، تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر، مجھے نور ایمان نصیب۔ اور اگر گناہ کی رغبت بڑھ رہی ہے اور برائی کی رغبت بڑھ رہی ہے اور لوٹ کھسوٹ پہ لگا ہوا ہے اور دوسروں کے حقوق مارنے پہ لگا ہوا ہے اور ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر رہا ہے یا ناجائز ذرائع سے اقتدار حاصل کر رہا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں غلط طرف جا رہا ہوں، کہیں حفاظت الہیہ مجھ سے اٹھ تو نہیں گئی۔ اگر ایسا ہے تو اسے آپ نے ایمان کے بارے سوچنا ہوگا کہ میں دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن کیا واقعی ایمان ہے بھی صحیح مجھ میں کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کریم شیطانوں سے حفاظت فرماتے ہیں اور نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو قرآن ایک آئینہ ہے جو ہر ایک کو اس کی اصلیت دکھا دیتا ہے، تو ہمیں ان آیات مبارکہ میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت آئے تو ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے ہے، کوئی اچھی آیت آئے تو ہم کہتے ہیں نیکوں کے لیے، خود کو الگ رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم ایک ایک فرد کو مخاطب کرتا ہے، ایک ایک فرد سے خطاب کرتا ہے، اور جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی زندگی تو نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کو، متقین، اہل تقوی، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ تقوی ایک کیفیت ہے، اردو کا دامن تنگ ہے اور اس کا ترجمہ ڈر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن کس بات کا ڈر؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ عمل کرتے وقت، بات کرتے وقت بندے کو یہ خیال آئے کہ میں منہ سے جو لفظ نکالنے لگا ہوں کیا اللہ کریم اس پر راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ جو ناراضگی کا ڈر ہے یہ تقویٰ ہے۔ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں کہیں اس پہ اللہ کریم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف تو نہیں میں جا رہا۔ تو جہاں یہ ڈر ہو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا اہل تقویٰ کو تو اللہ رحمان بہت بڑے مہربان کی بارگاہ میں بطور مہمان جمع فرمایا جائے گا۔ جب میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور تقوی اختیار کیا، زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہے، بچتے رہے، تو ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جمع کیا جائے گا جیسے کوئی مہمان آتے ہیں۔
اب مہمان جس کے ہاں بھی جائے وہ حد المقدور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہے. تو اللہ کریم نے جب اہل تقوی کو بطور مہمان جمع فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا دن بھی ان کی مہمان نوازی کا دن ہوگا، ان کی عزت افزائی کا دن ہوگا، ان پر نعمتوں اور انعامات کی بارش کا دن ہوگا. جبکہ دوسری طرف نسوق المجرمین الی جہنم وردا کہ ان بدکاروں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کے نبی کا اتباع چھوڑا اور ہوس دنیا میں عمر ضائع کر دی، ان کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. ہانکا جانا ایسا فعل ہے جس میں ذلت نمایاں ہے کہ کسی کو ذلت سے اور کسی کو تحقیر کے ساتھ کہیں لے جایا جائے اور پیچھے مارنے پیٹنے والے مارتے پیٹتے لے جا رہے ہیں، اسے ہانکنا کہتے. تو فرمایا ان کو جبکہ یہ قیامت کی گرمی میں پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو اسی پیاس کی حالت میں دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا. مارتے پیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے جا رہے ہوں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور کوئی ان کی سفارش کا بھی اختیار نہیں رہتا. اس لیے کہ اللہ کریم نے کفر اور کافر کی سفارش سے بھی منع فرما دیا، اور اس کے ہاں سفارش بھی اس کی اجازت سے ہوتی ہے. دنیا میں تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے سفارشی بن کے چل دیتا ہے، وہاں یہ نہیں چلتا. اس کی بارگاہ میں اس نے سفارش کی بھی اجازت دی ہے کہ کن کن لوگوں کی سفارش ہو سکتی ہے اور کن کی نہیں ہو سکتی. تو کفار تو اس سے بھی محروم ہے، کفار کا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بارگاہ اتنی عالی ہے. دنیا میں تو کوئی بااثر بندہ، کوئی صاحب اقتدار، کوئی صاحب مال و منال، کوئی دولت مند، تو وہ لوگ چل پڑتے ہیں جی میری بات کو کون رد کرے گا. وہاں فرمایا وہاں ایسا نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ آپ کسی کو اجازت نہ عطا فرما دے. تو وہاں کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا. فرمایا ان کے جرائم بھی بڑے ہیں، ان کے کردار میں ایسی ظلمتیں ہیں کہ وہ ناقابل سفارش ہیں. یہی دیکھ لیجئے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ رحمان کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ نے بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بھی ہے. فرمایا یہ اتنی بڑی جسارت ہے. لقد جئتم شیئا ندا، تم نے بہت انتہائی بری بات کی، حد سے گزر گئے تم لوگ. بیٹا باپ کی جنس ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، بیل کا بیٹا بیل ہوتا ہے. کمزور صحیح، باپ جیسا نہ صحیح، لیکن ہوتا اسی کی ساری صفات لیے ہوئے ہے، اس کا درجہ کمزور صحیح. انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، باپ پڑھا لکھا تھا وہ نہ پڑھ گیا ہوگا، باپ آفیسر تھا وہ آفیسر نہ بن سکا ہوگا، کمزور، لیکن انسان تو ہوگا، انسانی خصوصیات تو اس میں ہوں گی. اللہ کریم کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر اللہ واحد لا شریک نہ رہتا، پھر اس بیٹے میں بھی الوہیت کی صفات تو ہوتی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بڑی جسارت ہے جو تم کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اگر کوئی زمینوں سے کہے، آسمانوں سے کہے
پہاڑوں سے کہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو آسمان پھٹ جائیں گے، یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ زمین پھٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، یہ دعویٰ نہیں کرے گی۔ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن یہ جرأت نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی جو غیر مکلف مخلوق ہے وہ بھی مٹ جانا پسند کرے گی، لیکن یہ جرأت نہیں کرے گی کہ وہ کہے اللہ کا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں زندگی بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ ہر مخلوق کا شعور اس کی اپنی طرح کا ہے، اس کی حیات اس کی اپنی طرح کی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جیسے میں اور آپ جواب دیں، اسی طرح ساری مخلوق، شجر و حجر، پتھر ہے، پہاڑ ہے، ہر چیز میں اس کی اپنی مطابقت کی زندگی بھی ہے اور شعور بھی ہے، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی۔ تو فرمایا اگر کوئی آسمانوں سے کہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ پھٹ جانا پسند کریں گے، پھٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ دعویٰ نہیں کریں۔ اگر کوئی زمینوں کو کہے کہ کہو اللہ کا بیٹا ہے تو وہ پھٹ جانا پسند کریں گی، تنشق الارض، زمین شک ہو جائے گی، لیکن یہ دعویٰ نہیں کرے گی۔ وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ ہر چیز اپنے عمل کا ایک فوری نتیجہ پاتی ہے۔ درخت ہو، سبزہ ہو، زمین ہو، نباتات ہو، جمادات ہوں، آسمان ہو، پہاڑ ہوں، ان کے عمل کا رد عمل فوراً آ جاتا ہے۔ دریا اور ندیاں، فرمایا من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو فوراً تباہ ہو جاتی۔ دریا، ندیاں، چشمے، سبزہ، فصلیں، درخت، پہاڑ اپنی اپنی زبان میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر دریا ذکر چھوڑ دے، غافل ہو جائے تو سوکھ جاتا ہے، چشمے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، پہاڑ گر جاتے ہیں، چٹانیں شک ہو جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے۔ ان کے عمل کا انہیں مہلت نہیں دی گئی ہے اور انہیں چننے کا اختیار بھی نہیں ہے، انہیں ہر حال اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ام من شیء، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، یعنی جو چیز ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، فنا ہو جاتی۔ یہ تو انسان کو فرصت مل گئی کہ جتنی تجھے دنیا کی زندگی دی ہے اس میں تیرا فیصلہ ہے، جو تو چاہے کر لے، موت کے بعد حساب ہوگا۔ لیکن ایک فوری رد عمل انسانی عمل کا بھی آتا ہے۔ موت کے بعد تو گرفت ہوگی، جزا و سزا ہوگی، لیکن رد عمل ہر عمل کا فوری بھی آتا ہے۔ نیکی کا رد عمل یہ آتا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، مزید اللہ کی یاد آتی ہے، مزید اس کے احسانات یاد آتے ہیں۔ برائی کا رد عمل یہ ہوتا ہے فوری کہ مزید برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، خوف خدا چلا جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں رہتا، صداقت پیغمبر کا شعور نہیں رہتا، زندگی میں کبھی اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اور یہ ہر آدمی اپنا حال دیکھ کر جان سکتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ آدمی کی اپنی سوچیں تو اس پر عیاں ہوتی ہیں، اپنا کردار، اپنی خواہشات تو اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ کہنا کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے دعویٰ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے
اور اتنی بڑی جرأت اور اتنی بے باکی ہے کہ انہیں تھوڑی سی فرصت ملی اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے، حالانکہ اللہ ان چیزوں سے وراء الورا ہے، اس کی مثل کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اگر آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کو کہا جائے کہ یہ بات کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ پھٹ جانا، تباہ ہو جانا پسند کر لیں گے، یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کیونکہ بیٹا بھی تو باپ کی قسم سے ہوتا ہے، باپ کے اوصاف کا حامل ہوتا ہے، تو اللہ کا بیٹا بھی تو الہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے، اس میں خصوصیات ہونی چاہیے معبودیت کی، حالانکہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ وہ خالق ہے ساری کائنات کا لیکن کوئی اس کا خالق نہیں ہے، وہ مالک ہے ساری کائنات کا لیکن کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی اس جیسا دوسرا ہو نہیں سکتا، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی دوسرا اس جیسا ہو یا کوئی اس کا بیٹا کہلائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن والعبدا، کوئی، ہر چیز، ہر ذرہ، ہر قسم کی مخلوق جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، کسی طرح کی کوئی مخلوق جو ہے وہ سب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق اور اس کے عبادت کرنے والے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اپنے وجود میں بھی، اپنے پیدا ہونے میں بھی، اپنے قائم رہنے میں بھی، اپنے مرنے میں بھی، مر کے جینے میں بھی، ہر کام میں اس کی قدرت کاملہ کے سب محتاج، اور سب اس کے غلام ہیں، وہ مالک ہے۔ انسان ہو یا کوئی کسی طرح کی مخلوق، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، آسمان ہوں، عرش ہوں، ساری مخلوق اس کی غلام، اس کی تابعدار اور اس کے حکم کی بندہ ہے، اور سب اس کی بارگاہ میں غلام ہو کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، ہر چیز کو اللہ کی قدرت کاملہ نے گھیر رکھا ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی شے اس کی دست قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی ذرہ، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جاندار، کوئی درخت، کوئی شجر حجر، کوئی دریا سمندر، کوئی پہاڑ، آسمانی مخلوق ہو یا ہر چیز، کوئی چیز اس کے دستور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ وہ ہر ذرے کے اندر کیا ہے اس کو بھی شمار کر رکھا ہے، اس نے ذرات کو بھی شمار کر رکھا ہے، اور ذرات کے جو کچھ اندر ہے ان کا خالق بھی وہی ہے، وہ انہیں جانتا ہے، اس نے انہیں بھی شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ساری مخلوق روز محشر تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ہر ایک کو سب سے پہلے اپنا جواب دینا ہوگا۔ یہ لاؤ لشکر، یہ فوجیں، یہ طاقت، یہ خزانے، یہ حکومتیں، یہ اقتدار، یہ دولتیں، یہ نوکر چاکر، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ سامان، کچھ ساتھ نہیں ہوگا۔ فرد کی ذات ہوگی اور اللہ کی بارگاہ ہوگی۔
ہر ایک کو فردن فردن اکیلے اکیلے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے، کچھ لوگوں سے کچھ لوگ محبت کرنے والے ہوں گے۔ بار الہ عجیب بات ہے، ساری کائنات کا ہر ذرہ تنے تنہا اپنی اپنی جواب دہی کو حاضر ہوگا، تو یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، کوئی محبت کرنے والے بھی ہوں گے؟ یہ کیا عجیب تماشا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ محبت کا نام بہت سنا ہم نے، محبت کے بارے بہت کچھ پڑھا ہم نے، محبت پر بہت کچھ لکھا گیا، بڑا ادب لکھا گیا محبت کے بارے، بڑی شاعری کی گئی محبت کے بارے، بڑی تشریحات کی گئیں لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے کہ محبت کیا ہے اور محبت کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی محبت ہے۔ یعنی حتمی بات کا مدعی کوئی بھی نہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو میں کہتا ہوں، جو تشریح میں نے محبت کی ہے یہی محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محبت کیا ہے، اور یہ حتمی تشریح ہے، صحیح ترین بات ہے۔ فرمایا جو لوگ جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ ایمان کے مطابق نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، جہاں ایمان کی بات کرتا ہے ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی شرح یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح ہو جائیں۔ دعویٰ کرتا ہے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا، اور کردار صحیح نہیں ہے تو اس دعوے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے جو اطاعت پیغمبر پہ مجبور نہیں کرتا؟ اسے کیسے ایمان کہا جائے؟ ایمان یقین کی ایک انتہائی کیفیت ہوتی ہے، کسی بات پہ پختہ یقین اور انتہائی اعلیٰ درجے کا یقین کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، اللہ کی عظمت پہ، قرآن کی حقانیت پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شان پہ پختہ یقین کر لینا کہ واقعی یہ سب کچھ سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر اگر اسے ہم سچ مانتے ہیں تو ہماری زندگی اس کے مخالف کیوں ہے، ہمارا کردار اس کے خلاف کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین میں کسی حد تک کمی ہے۔ جیسے سنی سنائی بات ہوتی ہے، آپ کو کوئی ایک گلاس پانی کا دے اور حتمی یقینی بتا دے کہ اس میں زہر ہے، اور آپ کو اس کی بات پہ یقین بھی آ جائے، تو کیا پھر آپ اسے چکھنا گوارا کریں گے؟ پینا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی چکھے گا بھی نہیں کہ جب وہ بتا رہا ہے اس میں زہر ہے تو میں کیوں چکھوں؟ تو جب آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور عظیم الشان نبی اور امام الانبیاء مانا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کام میں تباہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جہنم ہے، زہر کیا کرے گی؟ زہر سے تو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی صرف، لیکن گناہ سے تو آخرت بھی برباد ہوتی۔ اور آپ کہتے ہیں میرا ایمان ہے، اور آپ وہ گناہ بے دھڑک کرتے ہیں، کوئی آپ کو حیا نہیں آتی، تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میرا ایمان ہے؟ یہی قید یہاں قرآن کریم، اور جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ عمل صالح کی قید آ جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جن لوگوں نے مانا مجھے، میرے نبی کو، میرے دین کو، میرے کتاب کو، آخرت کو، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے دلوں میں جن میں نور ایمان اور عمل صالح ہوگا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیں۔ یعنی محبت کیا ہے؟ وہ رشتہ جو عظمت الہی اور صداقت پیغمبر پہ متفق ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو جائے گا، وہ رشتہ محبت ہے۔ باقی اغراض ہیں، محبتیں نہیں ہیں۔ باقی جن چیزوں کو ہم محبت کہتے ہیں ہماری اغراض ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اولاد سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت سے ہم نے بیٹوں کو پالا۔ اگر وہی بیٹے بے روزگار ہوں، کمائی کر کے نہ لائیں، یا باپ کی جائیداد کو ضائع کرنے لگ جائیں، تو محبت کہاں جاتی ہے؟ اگر بیٹوں سے محبت ہوتی تو اچھے تھے یا برے تھے اپنی جگہ رہتی، پھر تو محبت انکار ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے اپنی خواہش سے محبت تھی کہ بڑے ہوں گے، میرا دست و بازو بنیں گے، تو پھر یہ بیٹوں سے محبت تو نہ ہوئی نا، اپنی آرزو سے محبت ہوئی۔ جب وہ آرزو پوری نہیں ہوتی تو محبت فنا ہو جاتی۔ دنیاوی رشتے اور دنیاوی محبتیں اغراض پہ مبنی ہیں۔ اگر وہ غرض پوری ہوتی ہے تو محبت ہے، جب وہ غرض پوری نہیں ہوتی تو محبت وغیرہ انکا ہو جاتی ہے۔ فرمایا محبت ایک رشتہ ہے جو ان دو دلوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، اور یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ قیامت کو فرمایا ہر کوئی تنہا تنہا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن بہت سے ایسے روشن سینے ہوں گے جن کے ساتھ ان کے محبت کرنے والے بھی۔ یعنی حقیقی محبت یہ ہے کہ اسے دنیا کی تبدیلیاں تو کیا فنا کرتی، اسے تو موت بھی نہیں توڑ سکی، اور جہانوں کی تبدیلی بھی اس میں فرق نہیں لا سکی۔ چاہنے والے بھی اور محبوب وہاں میدان حشر میں بھی یکجا ہوں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، وہ انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ ان کے صحابہ کرام اور چاہنے والے اور اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے مخصوص اور مقرب بندے ہوں گے جن کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہوں گے، وہ اہل اللہ ہوں گے میدان حشر میں بھی جن کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ یہ محبت اتنی مضبوط ہے کہ اسے قیامت کا زلزلہ بھی توڑ نہیں سکتا، اور محبت وہ جذبہ ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ دنیا میں محبتیں نہیں ملتی، دنیا میں اغراض ملتی ہیں، اور اغراض کی بنیاد پہ جو رشتہ ہوتا ہے اسے ہم محبت کہتے ہیں۔ جب وہ غرض نہیں ہوتی تو محبت بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں انسانوں کی صورتوں سے محبت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایسی صورت بن جائے، وہ صورت بگڑ جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی۔ انسانوں کے اوصاف سے، دولت سے، عہدے سے محبت ہوتی ہے۔ وہی بندہ اس عہدے پر نہ رہے تو محبت ختم ہو جاتی۔ وہی بندہ غریب ہو جائے، جس کی دولت سے محبت ہوتی ہے، وہ غریب ہو جائے تو پھر محبت کو نہیں رہتی۔ تو دنیا میں جنہیں ہم محبتیں کہتے ہیں، یہ ان کی بنیاد اغراض پر ہے۔ یہ محبت نہیں، ہم نے اس کا نام محبت رکھا۔ محبت وہ ہے جسے موت بھی نہ توڑ سکے، قیامت کا زلزلہ بھی نہ توڑ سکے، اور بارگاہ الوہیت میں جہاں ہر ذرہ تنہا، ہر مخلوق فرد واحد کی طرح تنہا جا رہی ہو، وہاں چاہنے والوں کے غول ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے جن سے ان کی محبت کی بنیاد اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہوگی، ذکر الہی پر ہوگی، یاد الہی پر ہوگی، جن کا رشتہ اللہ کے لیے استوار ہوگا۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ، ان کے لیے اللہ محبت بنا دیں گے، اور محبت وہاں بنتی ہے جہاں اللہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، اور اس کی عطا سے اس کا کوئی ذرہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔
تو محبت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ سے، جو اللہ کے لیے صحابہ کرام سے، تابعین تبع تابعین سے، جو محبت اللہ کے لیے اہل اللہ سے ہو جاتی ہے، جن سے ہم نور ایمان کا اکتساب کرتے ہیں اور ہمارے اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ یہ روایتی پیروں سے نہیں جو خود بھی دین سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ بھی محبتیں غرضوں کی ہوتی ہیں، جی وہاں جائیں گے تو یہ مل جائے گا، جب نہیں ملتا تو میں نے مریدوں کو پیروں کو گالیاں دیتے بھی دیکھا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا دھکے کھاتے، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو محبت وہ ہے، ایک جذبہ ہے انتہائی قیمتی جو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، جو رشتہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے نبی کے اتباع کے لیے، نیکی کے لیے دو نیک دلوں میں بنتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہر کوئی تنہا وہاں آئے گا، یقیناً جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا اور ایسا مضبوط ایمان تھا کہ ان کا کردار سدھر گیا، ان کی آپس میں محبتیں قائم رہیں گی، انہیں اللہ نے محبت دے دی ہے، اور ان کی محبت دنیا میں بھی مثالی ہوتی ہے، آخرت میں بھی مثالی ہوتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آسان کر دیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن کریم انسانی شعور، انسانی ذہن، انسانی عقل، انسانی خرد، اس سے بہت ماورا ہے کہ یہ خالق کا کلام، انسانی ذہن مخلوق ہے، خالق کا کلام خالق کی صفت ہے۔ تو مخلوق جس طرح ذات الہی کا، مخلوق جس طرح خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی طرح اس کی صفات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بہت بلند ہے، بہت ورا ہے۔ تو یا اللہ، یہ اگر تیری صفت ہے، اور یقیناً تیری صفت ہے، تیرا کلام ہے ذاتی، انسانی عقل مخلوق ہے، محدود ہے، اس میں آنے والا سمانے والا نہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر اسے آسان کر دیا۔ اسے ہر عام آدمی بھی سمجھ سکے گا، لیکن تب سمجھے گا جب اس کو محمد الرسول اللہ سے سیکھے گا۔ از خود کوئی بڑے سے بڑا محقق بھی، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی جب اس پر تحقیق کرنے بیٹھے گا تو ہے یہ کتاب ہدایت، لیکن وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کفار نے، جنہیں مستشرق کہتے ہیں، وہ کافر، وہ اہل مغرب جنہوں نے دینی علوم پر تحقیق کا بیڑا اٹھایا اور بڑی محنت کی، عربی سیکھی، زبانیں سیکھیں، پھر مختلف کتابیں مختلف زبانوں میں پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، عجیب بات ہے انہیں قرآن میں صرف قرآن پر اعتراض نظر آیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ان کی مادری زبان انگریزی تھی، انہوں نے پھر عربی سیکھی، اس کی موشگافیاں، عربی بڑی وسیع زبان ہے، اور اس کے بڑے، اس کو سمجھنے کے لیے کو 17 فنون ایجاد ہوئے۔ تو صرف و نحو ہے، منطق ہے، بہت سے شعبے ہیں، وہ سارے سیکھ کر پھر انہوں نے اپنے طور پر قرآن کو سمجھنا چاہا تو انہیں قرآن پر اعتراض نظر آیا۔ تو پھر یہ سمجھ کیسے آتا ہے؟ فرمایا انما یسرنا، ہم نے اسے بڑا سہل کر دیا۔ یہ تو چرواہا اور گڈریا اور ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اسے سمجھ تب آئے گی جب پوچھے گا محمد الرسول اللہ سے۔ آپ کی زبان پر ہم نے اسے سہل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
کے مطابق سمجھنا چاہیں، آپ سے سمجھنا چاہیں تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو ارشادات نبوی کے مطابق ہو۔ اپنی عقل سے، صرف و نحو سے، منطق سے اور علوم کے زور سے، گرامر کے زور سے کوئی بات کو موڑ کر کہیں لے جانا چاہے تو وہ معتبر نہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی وہی معتبر ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے اور صحابہ کرام نے سنے اور آگے پہنچائے۔ تفسیر بھی وہی معتبر ہوگی جو قرآن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے شاگردوں نے، صحابہ کرام نے سنی، انہوں نے آگے پہنچائی، وہ معتبر ہوگی۔ باقی کسی بڑے سے بڑے عالم نے کوئی اپنی بات کہہ دی، وہ غیر معتبر ہے، وہ نہیں معتبر۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پر، آپ کی زبان اقدس پر، آپ کی زبان مبارک پر اسے سہل کر دیا۔ اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ سے سیکھے تو۔ اور اس لیے سہل کر دیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، پھر وہی متقیوں کی بات آ گئی کہ میرے چاہنے والے، اب یہ ڈرنے والوں کی بجائے چاہنے والوں ترجمہ کر دیجئے تو اچھا نہیں رہے گا، کہ میرے چاہنے والوں کو بشارت دیجئے۔ بھی جو کسی کی ناراضگی سے ڈرتا ہو تو اسے اس سے محبت چاہتی ہوتی ہے تو ڈرتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں متقین کا ترجمہ اگر چاہنے والے کر دیا جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ تو فرمایا آپ میرے بندوں کو جو میری ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو میری محبت کرتے ہیں مجھ سے، جو میرے چاہنے والے ہیں، انہیں خوشخبری سنائے میری طرف سے کہ گھبراؤ نہیں، یہ قیامت کا زلزلہ کائنات کے لیے ہوگا، لیکن تم تو میرے مہمان ہوگے۔ مہمانوں کو کیا، تم تو خوشی خوشی آؤ۔ موت کا ڈر نافرمانوں کو ہوگا، تم جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، تم نے تو بحیثیت مہمان آنا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے، وہاں سے گزرو گے تو میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ انہیں اسی دنیا کی عارضی زندگی میں یہ خوشخبری دے دیں۔ اور جو لوگ عظمت الہی کے خلاف، اطاعت پیغمبر کے خلاف جھگڑے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے، انہیں بھی آپ خبر دے دیں کہ وقت آ رہا ہے جب تمہیں پیاسا جہنم کی طرف آنکا جائے گا۔ اب بھی فرصت ہے، اللہ کریم ہے، باب توبہ واہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اگر اسی کفر پر موت آ گئی تو بہت برا انجام ہوگا۔ اور جس دنیا پہ تم نازاں ہو، جن حکومتوں پہ تمہیں ناز ہے، جس اقتدار و اختیار پہ تمہیں ناز ہے، جس مال و دولت امارت پہ ناز ہے، جس اپنی انا پہ تمہیں ناز ہے، بعض لوگ کنگال بھی ہیں لیکن ان میں عجیب سی انا ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکنا چاہتے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور اس کی شہادت یہ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے گروہوں کو، کتنی قوموں کو، کتنے بڑے بڑے حکمرانوں کو، کتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، اب ان میں سے کسی کو آپ نے کبھی محسوس کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہیں بابر بادشاہ ہو، کہیں اکبر بادشاہ کھڑا ہو، کہیں کوئی مہاراجہ کھڑا ہو، کہیں کوئی ہندو بادشاہ کھڑا ہو، کہیں کوئی عیسائی بادشاہ، کسی کی کوئی خبر، کوئی بات، کوئی نظر کہیں کو آتا ہے؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، یا کسی کی کوئی سرگوشی بھی سنائی دیتی؟ گئے فنا کی وادیوں میں اتر گئے، سلطنتیں بھی تباہ ہو گئیں اور مال و دولت بھی چلا گیا اور حکومتیں بھی چلی گئیں۔ تو یہ دنیا کی دولت پہ اکڑ کر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اگر رہے گی تو وہ محبت جو تمہیں اللہ سے ہوگی،
اللہ کے رسول سے ہوگی، اللہ کے دین سے ہوگی۔ جس کو آج تم ٹھکرا رہے ہو یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور جن چیزوں سے تم چمٹ رہے ہو وہ اس کے تاریخ گواہ ہے کہ تم سے زیادہ بڑے لوگ اس پہ گزر گئے، اور آج کسی کی کوئی سرگوشی بھی سنائی نہیں دیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔